السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والوں کو جتنا معلوم ہے ہمیں بھی اتنا ہی معلوم ہے۔ یعنی وہی تم لانے والے ہو، تمہیں بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، البتہ اس کی کچھ نشانیاں بتاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ اگر یہ نشانیاں آ جائیں تو سمجھیے کہ قیامت آ چکی، اب بالکل تم قیامت کے قریب پہنچ گئے۔ ان نشانیوں میں سے کچھ وہ تو ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اور چند ایک نشانیاں جو کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔ جیسے وہ نشانیاں جو آ چکی ہیں، ان میں ایک بڑی نشانی خود ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کر دی گئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی شریعت اور آپ کی ہدایات یہ قیامت تک کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے بخاری کی، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اس طرح سے قیامت کے قریب بھیجا گیا ہوں جیسے کہ یہ دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے، بہت کم ڈسٹینس ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا جیسے صلاۃ العصر اور صلاۃ المغرب کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، یعنی بہت کم مدت باقی رہ گئی ہے قیامت کے قریب۔ ہم میں اور غیر مسلموں میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے؟ قیامت کے حوالے سے کہا گیا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، سورہ معارج آیت 6، جس میں بتایا گیا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھ کر، عیش و عشرت کو دیکھ کر، یہاں کی چہل پہل کو دیکھ کر کہ ابھی مرنا تھوڑی ہے ہمیں، ابھی قیامت تھوڑی قائم ہوگی، ابھی تو بڑا جینا ہے، ابھی تو بڑی زندگی ہے، بڑی آرزویں، تمنائیں اور امنگیں ہیں جن کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت کے لیے تو ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ یہ ان کا انداز فکر ہے جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور اس کے مقابلے میں مومنین کا اپنا ایک انداز ہے۔ مومنین اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں کہ ہم قیامت کے بہت قریب آ چکے ہیں، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، اور موت یہ آخرت کی گویا کہ پہلی منزل ہے، دنیاوی زندگی کا خاتمہ اور آخرت کی زندگی کا آغاز۔ اس لیے مومن ہر دم متفکر ہوتا ہے، ہر دم فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی لمحات میری زندگی کے آخری لمحات ثابت ہوں۔ کیا میرا عمل اس قابل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکوں؟ اس کے لیے وہ چوکنا رہتا ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ متفکر رہتا ہے اور بہتر سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جیسے سورہ احزاب آیت 63 میں کہا گیا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، تم غور کرو کہ شاید قیامت کی گھڑی بالکل قریب آ چکی ہے۔ ویسے تو انسان کی زندگی جو چل رہی ہے وہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور اسی امتحان کی بنیاد پر آخرت میں نتیجہ بھگتنا ہوگا، کامیابی کی شکل میں بھی اور ناکامی کی شکل میں بھی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ موت اور حیات یہ کیا ہے؟ یہ دن اور رات یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک آزمائش ہے، امتحان ہے تمہارے لیے کہ کون
اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی بنانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، اور کون اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کو فراموش کر بیٹھا، جواب دہی کا تصور نکل گیا اور عمل سے غافل اور بے پرواہ ہو گیا۔ یہ آزمائش ہے جس سے ہم روزانہ یہاں پر گزر رہے ہیں۔ قیامت کا مسئلہ یہ انٹرٹینمنٹ، تفریح اور جوک کا نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 5000 سالہ کیلنڈر جب ختم ہوا تو امریکی قوم پاگل بنی جا رہی تھی۔ لوگ بطور تفریح کے وہاں جمع ہوئے جمعہ کے دن یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بہت قدیم جو کیلنڈر ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا جمعہ کے دن دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس کے لیے لوگ تماشائی کے طور پر جمع ہوئے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ دن گزر گیا تو مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے سے اب مذاق اور دل لگی شروع کر دی گئی کہ کہہ رہے تھے، اندیشہ ظاہر کر رہے تھے، یہ خدشہ تھا کہ شاید آج آخری دن ہے، لیکن یہ دن تو گزر چکا، دنیا باقی ہے، یہ دن تو گزر چکا اور کوئی نہ قیامت آئی نہ کوئی موت آئی۔ اس طرح کی تفریحی باتیں عموماً مغربی دنیا کے اندر بہت عام ہو گئی تھیں کہ 5000 سالہ کیلنڈر جو کسی زمانے میں تیار کیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، لہٰذا قیامت آنی چاہیے تھی، نہیں آئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے قیامت کی تاریخ کے بارے میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی کس دن قیامت کب آئے گی، تو پھر آپ بتائیے کون اس کے بارے میں خبر دے سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قیامت کی نشانیاں بتائیں، ایگزیکٹلی کب آئے گی قیامت وہ تو اللہ کے علم میں ہے، جو عالم الغیب ہے۔ کب آئے گی وہ وہی جانتا ہے، ہمیں جو نشانیاں بتائی گئیں اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز اس مسئلے میں غور کرنے کی یہ ہے کہ قیامت کا مسئلہ جوک اور تفریح کا نہیں ہے، یہ فن اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی نوعیت کی سنجیدہ چیز ہے۔ اتنی سنجیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قیامت کی ہولناکی کو سمجھے تو وہ زندگی آرام سے نہ گزار سکے۔ پڑھیے سورہ حج، کیا کہا گیا اس میں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ قیامت کا جھٹکا بہت بڑی چیز ہے، اور ایسا خوفناک یہ جھٹکا ہے کہ جس دن انسان اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھے گا، اس کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ کچھ ایسی گھڑی ہوگی، ایسی خوفناک صورتحال ہوگی کہ آدمیوں کو دیکھ کر اندازہ لگے گا شاید یہ لوگ ڈرنک ہیں، نشہ کیے ہوئے ہیں، پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہوں گے، حالانکہ یہ ان کی حرکتیں کسی پاگل پن کی وجہ سے نہیں، نشہ کی وجہ سے نہیں، قیامت کے خوف کی وجہ سے، جواب دہی کے تصور کی وجہ سے ہو رہی ہوں گی، کہ انسان بے چین ہو جائے گا کہ کیا میرا عمل اس قابل ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دے سکوں؟ اگر میرے حساب کتاب لیا جائے تو کیا میرا حساب اس قابل ہے کہ میں سرخرو ہو سکوں؟ دیکھیے، آزمائش دونوں طرح سے ہوتی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی انداز سے بھی۔ اجتماعی انداز سے کلیکٹیو آزمائش کیا ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں۔ قرآن کریم کو آپ دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل آیت 16، اس کے اندر چونکا دینے والی ایک بڑی اہم بات بتائی گئی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو قوموں کا مزاج بدل جاتا ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور جنرل طور پر سارا معاشرہ کرپٹ ہونے لگتا ہے، برائیاں عام، فتنہ اور فساد، لوٹ مار، یہ سب چیزیں عام ہونے لگتی ہیں۔ جب یہ چیزیں عام ہو جائیں اور دولت کی بنیاد پر لوگ اللہ کے دین کو فراموش کر کے بغاوت پر اتر آئیں، برائیوں کو عام کر دیں، تو پھر اس کے بعد سمجھیے کہ اس قوم کے لیے تباہی اور بربادی ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بات ہے یہ پوری ہو جاتی ہے، اتمام حجت، اور اس کے بعد وہ ساری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے پچھلی قوموں میں ان کے پاس بھی طاقت تھی، دولت تھی، ان کے پاس بھی صحت تھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ ساری اقوام کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، کہ قرآن کریم یہ تاریخ کی کتاب ہے کہ صرف تاریخ کے طور پر ہمارے سامنے پچھلی اقوام کا تذکرہ کر دیا گیا ہو؟ نہیں، قرآن کریم
ایک شیشہ ہے، ایک مرر ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں میں تباہی اور بگاڑ کے جو اسباب پیدا ہوئے، پھر اس کا جو نتیجہ ان کو دیکھنا پڑا۔ یاد رکھو، اگر یہی چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوئیں تو تمہیں بھی تباہ اور برباد کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم کا ہر واقعہ ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے غور طلب ہے۔ تو عذاب اگر کلیکٹیو انداز سے آئے تو ساری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے، اور انفرادی طور پر بھی کچھ خرابیاں اور بگاڑ ہیں جو کسی بھی طرح سے اور کسی بھی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ آئیے ان پر بھی ہم نظر ڈال لیں کہ قیامت تو قریب ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں جو بتائی گئی ہیں۔ جیسے مختلف سطح کی جو نشانیاں بتائی گئیں، ان میں سے ایک یہ ہے قوموں کا مزاج بگڑ جاتا ہے، معاشرہ اور سوسائٹی میں شرم، عزت، عفت، حیا، پاکیزہ الفاظ یہ بھلا دیے جاتے ہیں، اور وہ غلط چیزوں کو اپنے لیے فیشن کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں فرمائیں، ان میں سے ایک جس کا ذکر فتح الباری وغیرہ میں بھی کیا گیا، لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع بن لکع۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا کا معزز ترین فرد، آنریبل شخص کون ہوگا؟ ذلیل ابن ذلیل بن جائے گا۔ یعنی لوگوں کے پیمانے بدل جائیں گے، سوچنے اور غور کرنے کے، سلیکشن کرنے کے، انتخاب کرنے کے پیمانے بدل جائیں گے۔ کرپٹ ترین انسان، اخلاق، کردار، سیرت کے اعتبار سے جو کنگال ہے، لوگ اس کو لیڈر بنا لیں گے۔ ناظرین، دیکھتے رہیے پروگرام۔ ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے قیامت کی کچھ نشانیاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ کس طرح سے آج دیکھنے میں آ رہی ہے۔ عالمی لیڈر ہیں لیکن اخلاق اور سیرت کے اعتبار سے کتنے گئے گزرے اور کتنے کنگال ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ جب لوگ امانت کو بھول بیٹھیں گے اور ایسے لوگوں کو ذمہ داری دیں گے جو ذمہ داری اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اہل نہیں ہیں، ان کو اگر آپ لیڈر بنائیں گے تو خود بھی نقصان اٹھائیں گے، قوم اور ملت کو بھی تباہ اور برباد کر دیں گے۔ جو لوگ تجربات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاق اور سیرت کے اعتبار سے آگے ہیں، ان کو پیچھے کر دیا جائے گا، جو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں عمومی طور پر کس طرح کے لوگ آگے آتے ہیں اور کن لوگوں کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں، ان میں سے ایک کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک نمبر ایک حتی یخبز العلم، کہ علم کا شارٹیج ہو جائے گا، اہل علم کی کمی قلت ہوگی۔ ایک عجیب بات آج کے اس ماڈرن دور میں، جبکہ کتابوں کی پرنٹنگ اور پبلشنگ ہاؤسز کی کثرت ہے دنیا بھر میں، ہر جگہ پریس قائم کیے جا رہے ہیں، چھپ رہی ہیں کتابیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سچا علم رکھنے والے ہوں گے ان کی کمی ہو جائے گی۔ کیا آج ایسی بات نہیں ہے؟ کتابوں کی کثرت کے باوجود وہ لوگ جو دنیا کی صحیح رہنمائی کر سکیں، جو دین کو بھی سمجھتے ہوں، عصر حاضر کے تقاضوں کو بھی سمجھتے ہوں، جو دین کے مسائل سے بھی واقف ہوں، کنٹمپریری ایشوز سے بھی واقف ہوں، ان کی شدید قلت، کمی ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں دین اور عصر حاضر کے مسائل پر عبور رکھنے والے، اگر آپ گننا بھی چاہیں تو شاید گنتی بھی ان کے لیے بہت محدود ہو جائے گی۔ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کی صحیح رہنمائی اور قیادت کر سکیں۔ بظاہر تو کتابوں کی کثرت، مگر اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دوسری کمی ہے وہ کس طرح سے پوری ہو رہی ہے، کس طرح سے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زمانہ اور وقت اس کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ دن تو 24 گھنٹے ہی کا ہوگا، مگر جو 24 گھنٹے میں سلف صالحین نے جو کام کیے ہیں، ہم اس کا بہت تھوڑا حصہ بھی پورا نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ برکت ختم ہو گئی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں 1 سال ہو گیا
ابھی تو لگتا ہے کہ گزشتہ چند دنوں پہلے ہم نے عید منائی تھی، ابھی دوبارہ عید آ گئی، 1 مہینہ ہو گیا۔ ابھی تو لگتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے اور اچانک 1 مہینہ ہو گیا یا 1 ہفتہ ہو گیا ابھی، یعنی یوں لگتا ہے کہ ابھی 1 دن بھی نہیں گزرا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتہ گزر گیا۔ یعنی ٹائم تو اتنا ہی ہو رہا ہے، مگر وہ جو خیر و برکت ہے زمانے کی وہ کم کر دی گئی۔ اور آج مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، قیامت سے پہلے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب زمین میں فتنہ، فساد، فسق و فجور کا بازار گرم ہوگا تو اللہ کا عذاب آتے رہے گا۔ یہ زلزلے، یہ ارتھ-کوئک جو مختلف جگہوں پر دکھائی دے رہے ہیں، کبھی بستی کی بستی دھسا دی جاتی ہے، کبھی محلے کے محلے اجاڑ دیے جاتے ہیں۔ ہم اس کو اخباروں میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو عبرت اور سبق لینا چاہیے وہ عبرت اور سبق لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا عقل مند آدمی کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ پڑھے کہ پوری بستی زمین کے اندر دھنسا دی گئی؟ کیا یہ عقل مند آدمی کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں کہ پورے کا پورا محلہ، اس میں سینکڑوں لوگ ختم دفن کر دیے گئے، چند منٹوں کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر ختم کر دیے گئے؟ یہ واقعات آئے دن مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، بہت پہلے آپ نے بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَكْسُرَ الْحَرَجِ، کہ قیامت سے پہلے فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، یہ چیزیں عام ہو جائیں گی۔ اتنی عام ہوں گی، قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں، کیا اس نے اتنا جرم کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ اور جو آدمی مر رہا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ یعنی انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، انسان کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی کہ جتنا چاہے آدمی کو جس طریقے سے چاہے گاجر مولی کی طرح سے کاٹ کر لوگ رکھ دیں گے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں، کیا اس طرح کی بات نہیں ہوتی؟ صرف خبروں میں ہم پڑھتے ہیں، اور بسا اوقات خبریں بھی دوسرے اور تیسرے درجے کی دی جاتی ہیں کہ فلاں جگہ بم گرایا گیا، 100 آدمی مر گئے، فلاں جگہ یہ ہوا، اتنے آدمی مر گئے، فلاں جگہ یہ حادثہ ہوا، اتنے آدمی مر گئے۔ تو انسانی جان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ بات بتائی تھی کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ انسانی جان کی جو قیمت ہے وہ بہت گھٹ جائے گی۔ اور آج ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے میری قوم کے کچھ لوگ، میری امت میں ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ یعنی حلال، حرام، جائز، ناجائز، اس کی تمیز ختم کر دی جائے گی۔ لوگوں کی کوشش ہوگی، حرص اور طمع ایسی ہوگی کہ جس طریقے سے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، زیادہ سے زیادہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ بناؤ، اس کے لیے وہ کوشش کریں گے۔ تو فرمایا گیا کہ میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جو بعض حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال اور جائز کر لیں گے۔ کون کون سی چیزیں؟ مثلا زناکاری حرام ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم نے تو کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ان راستوں پر مت چلو جس کا انجام زنا کی شکل میں آ سکتا ہے۔ ان راستوں پر پابندی لگا دی گئی، ان اسباب کو روکا گیا جس کی وجہ سے یہ برائی پیدا ہو سکتی ہے۔ مگر آج مختلف نام پر، کہیں کلچر کا نام دیا جا رہا ہے، کہیں آرٹ کا نام دیا جا رہا ہے، کہیں انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے، کہیں تفریح تباہ کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور وہ ہوتا کیا ہے وہاں پر؟ یہی برائی کی ساری امکانات اور ساری چیزیں وہاں پر میسر ہوتی ہیں۔ گویا کہ برائی کرو بھی تو سینہ تان کر کرو، ڈھٹائی کے ساتھ کرو، برائی کا تصور تک ختم ہو گیا۔ اور اس طرح کرنے والے یہ اسٹارز ہیں، یعنی سوچنے اور سمجھنے کے پیمانے کیسے تبدیل کر دیے گئے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی کسی باٹل میں زہر رکھے اور اس کے اوپر شوگر لکھ دے تو وہ زہر کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، نام کے بدلنے سے وہ کردار جو ہے وہ اسی طریقے سے باقی رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو ایک چیز تو وہ ذہن میں ہمارے رکھنے کی ہے کہ ایڈلٹری کو عام کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے، جیسے بعض حرام چیزیں ہیں، مردوں کے لیے ریشم کا لباس، سلک کی لباس، اس کو منع کیا گیا، مگر اس کو جائز کر لیا جائے گا۔
جو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے شراب، نشہ اور چیزیں حرام ہیں، انٹاکسیکیشن اس کو حرام کر دیا گیا، مگر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے لیے اس کو جائز اور حلال کیے ہوئے ہیں، نہ صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھتے جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کہیں فل لائسنس ہے، کہیں آف لائسنس کی دکانیں ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، ہوٹل ہیں، چلانے والے صاحب مسلمان ہیں۔ یعنی حرمت کا تصور ختم ہو گیا۔ شراب پینا، پلانا اور اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پارٹیسپیشن، کوئی بھی اس کے سلسلے میں آپ کام کریں گے تو وہ سب کا سب گناہ ہوگا، مگر اس چیز کو بھی اب عام کر دیا گیا ہے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمائیں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور چیز جو ممنوع ہے اس کو جائز کر لیا گیا، وہ ہے میوزیکل انسٹرومنٹ، آلات موسیقی، جس سے منع کیا گیا مگر اس کو حلال اور جائز کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، کہ قیامت سے پہلے اس طرح سے ہوگا۔ اور آپ نے خواتین کے بارے میں فرمایا کہ خواتین، ان کے اندر شرم و حیا، پاک دامنی کا جو تصور ہے وہ کیسے کمزور ہو جائے گا۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، قیامت کے پہلے ان کے لباس ایسے ہوں گے کہ پہننے کے باوجود برہنہ دکھائی دیں گی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیم عریاں لباس، نیکڈ اور ہاف نیکڈ لباس کس طریقے سے پہن کر بطور فیشن کے وہ جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی برائی کی طرف مائل اور وہ دوسروں کو بھی برائی کی طرف لگانے والی ہوں گی۔ تو یہ جو مختلف قیامت کی نشانیاں بتائی گئیں، ان نشانیوں پر ایک ایک کر کے ایک ایک جگہ ہمیں رکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ نشانیاں اب عام تو نہیں ہو رہی ہیں۔ اور طبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین یدی الساعۃ یکثر الربا، کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ لوگ ربا، انٹرسٹ، سود، اس کو جنرل طور پر حلال کر لیں گے اپنے لیے، مختلف بہانوں سے، مختلف ہیلوں سے، کوئی کاروبار کے نام پر، کوئی ضرورت کے نام پر، کوئی اور نام پر، سود جو کوئی حرام ہے، سود جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے مترادف ہے، وہ اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ اگر یہ نشانیاں آ گئیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تم قیامت سے بہت قریب پہنچ چکے ہو۔ ہمیں ذرا رک کر غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایک نشانی کیسے پوری ہو رہی ہے، اور اس کے وقت جانے سے پہلے توبہ اور اصلاح عمل کی کوشش کریں تاکہ کل کا دن ہمیں نادم نہ ہونا پڑے، پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔